السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ آج سال 2023 کا آخری دن ہے۔ 2023 پوری دنیا بالخصوص فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک مشکل سال تھا۔ ہم سے 2023 میں کہاں کہاں اور کیا کیا غلطیاں ہوئیں اور ان غلطیوں کا خمیازہ ہمارے ملک اور قوم کو کن صورتوں میں بھگتنا پڑا۔ قائد اعظم کے پاکستان میں 2023 میں ہم نے اپنے کتنے مسیحی بھائیوں کے گھر نظر آتش کیے اور کتنوں کی جانیں لیں۔ 2023 سیاسی جھگڑوں، مایوسیوں اور نا امیدیوں کا سال تھا۔ موجودہ سیاسی گھوڑوں نے اقتدار کے حصول کے لیے جمہوری طریقے اپنانے کی بجائے عوام کو تقسیم کیا اور نفرتوں کے بیج بوئے۔ سیاستدانوں نے جھوٹ اس روانی اور فراوانی سے بولا کہ ان کو خود بھی یاد نہیں رہتا کہ کب اور کہاں انہوں نے کیا کہا تھا، اور پھر اس جھوٹ کو یو ٹرن کا چاندی کا ورق بھی اڑا دیا گیا۔ ہمارے سیاستدانوں نے کولیکٹیو وزڈم سے اصلاح کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے ہمیں یہ بتایا کہ وہی شخص انفرادی طور پر ہمارا نجات دہندہ ہے۔ جب آپ کے معاشرے میں بیسک آنیسٹی نہ رہے ہر لیول پر، تو اس ملک کا ترقی کے راستے پر گامزن ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ہم معاشی، معاشرتی اور مذہبی بلکہ کسی بھی طور ایماندار نہیں ہیں۔ بطور قوم آج ہمارے پاس کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں ہے جس کو ہم چیرش کر سکیں اور فخر محسوس کر سکیں اور دنیا کو بتا سکیں۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سال کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، نیا سال جو ہے وہ شروع ہونے والا ہو چکا ہے، بلکہ یہ کہہ لیں جب تک ہماری ویڈیو یہ آئے گی۔ اور پچھلا سال جو ہے کافی ٹربولنٹ تھا۔ جو ملکوں کی زندگی ہوتی ہے اور جس میں ترقی سب سے اہم چیز ہے یا ایک اہم چیز ہے ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے۔ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پالیسیز ہیں وہ قائم دائم رہیں، وہ چینج نہ ہو، لوگ آتے جاتے رہیں، پالیسیاں سیم رہیں۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں دونوں چیزیں بڑی تیزی سے چینج ہوتی ہیں، حکومتیں بھی اور پالیسیاں بھی۔ ایک بندہ آتا ہے، فیکٹری لگاتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، کسی بھی چیز میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، ایک خاص قسم کی پالیسی انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ جب تک 2-4 سال گزرتے ہیں پالیسی انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے، 5 سال گزرتے ہیں تو وہ دگنا چینج ہو جاتا ہے، بہت زیادہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ سرمایہ کاری کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں مسلسل یہ ہو رہا ہے۔ پچھلے آپ 20-25 سال اٹھا کے دیکھ لیں، صرف مشرف صاحب کا 8 سالہ دور ایسا تھا جس میں مسلسل ایک کام تھا۔ زیاد صاحب کے دور میں بھی چیزیں چینج نہیں ہوئی، لیکن اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، باہر سے لوگ نہیں آئے، لوکل بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ اب مقامی طور پہ ہم دیکھیں تو پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ یہاں پالیسیاں سیم رہیں، حکومت آتی جاتی رہے، اس کا اتنا فرق۔ اب جاپان میں ان کی اسمبلی میں چیزیں اٹھا کے مارتے ہیں، وہ اتنی سخت لڑائیاں کرتے ہیں اسمبلی میں، لیکن ملک ایسے چل رہا ہے جیسے فکر ہی کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں بالکل ریورس، اسمبلی میں بحثیں ہوتی ہیں اور پالیسیاں چینج ہوتی ہیں، حکومتیں چینج ہو رہی ہیں، اور اس کا پورا نیگیٹو امپیکٹ لوگوں پہ۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ جو نیا سال ہے اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو مستقل مزاجی پالیسیوں میں تا کر، مستقل مزاجی حکومتوں میں تا کر اسلام کا قلعہ بنائے۔ یہ ہماری بچپن کی دعا ہے، اللہ کرے ایسا بھی ہو، اور پاکستان ترقی بھی کرے، اس کی عوام کے لیے خوشحالی بھی ہو، یہاں کے بچے جو ہیں وہ پڑھیں بھی، اسلام بھی پڑھیں، باقی چیزیں بھی پڑھیں، ترقی کریں، دنیا میں اپنا مقام حاصل کریں، اپنا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کریں۔ یہ ہماری دعا بھی رہتی ہے، اللہ کرے ایسا ہو بھی پاکستان میں۔ اور یہ کہہ لیں کہ رانا صاحب آپ نے بھی دیکھا ہے پاکستان میں بھی، امریکہ میں بھی، کہ تسلسل جو پالیسیوں کا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہم ایسی سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں
کہ آگے پتہ نہیں ہے کہ پالیسیاں کیسے آئیں گی, حکومت کون سی بنے گی, کون سی حکومت چلے گی, کیسی سچویشن رہے گی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اچھا کرے. نئے سال کا یہ پہلا دن ہوگا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, اس میں ہم پاکستان کے لیے ڈھیروں ساری دعائیں, پاکستانی عوام کے لیے اور امت مسلموں کے لیے بھی. جی جان صاحب. خواتین و حضرات, نیا سال ہمارے ملک میں ایک نیا مینڈیٹ بھی لا رہا ہے. کیا آنے والی حکومت اس ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام لا سکے گی؟ کیا عوام کے دکھوں کا مداوا اس وقت موجود سیاسی جماعتوں اور ان کی لیڈرشپ کے پاس ہے؟ آپ اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل ووٹ کی شکل میں جس کینڈیڈیٹ کو ڈالیں گے, کیا اس کینڈیڈیٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آپ کی پسندیدہ جماعت کا ٹکٹ ہولڈر ہے, یا آپ اس کینڈیڈیٹ کی ایجوکیشن, کیپیبلٹی, کیپیسٹی اور آنیسٹی میں سے کسی ایک چیز کو بھی مد نظر رکھیں گے؟ ہم غلام ہیں آپ کے کیا, اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی سیاسی جماعتوں نے کیا ایسے سیاستدانوں کو ٹکٹ دیے ہیں جو ایماندار, دیانتدار اور بے داغ ماضی کے مالک ہیں؟ یا آپ دوبارہ اٹھائی گیروں, رسہ گیروں اور چوروں ڈاکوؤں کو دوبارہ صرف اس بنا پر ووٹ دیں گے کہ ان کے پاس آپ کی پسندیدہ پارٹی کا ٹکٹ ہے یا وہ آپ کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا ہماری عوام میں کبھی مستقبل قریب میں سیاسی سمجھ اور بوجھ آئے گی؟ میری آپ سے ہاتھ باندھ کر ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے جب آپ ووٹ کاسٹ کریں تو صرف اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں جو ایماندار, دیانتدار, تعلیم یافتہ اور بے داغ ماضی کا حامل ہو, ورنہ ووٹ مت کاسٹ کریں تاکہ کل آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکیں کہ اس چور کو اسمبلی میں بھیجنے اور عوام پر مسلط کرنے میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. میں آپ سے اجازت لوں گا. آپ کو نیا سال مبارک ہو. اللہ آپ سب کو اس آنے والے سال میں آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.